بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سمیسٹر کے عزیز طلباء و طالبات، بہت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جدیدیت کے پرچے کو سمجھ رہے ہوں گے۔ جدید شعری ادب کا جو پرچہ ہے، جس میں جدیدیت کے بنیادی مباحث پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جدیدیت کے بنیادی مباحث پر تقریباً اتنی گفتگو ہو چکی ہے جو پرچے کے لیے ضروری ہے یا جدیدیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ نے صرف اس پر انحصار نہیں کرنا، اس کے علاوہ بھی آپ جدیدیت کو دیکھیں مختلف اصطلاحات کی کتابوں میں۔ مختلف جدیدیت کی جو حسن عسکری صاحب والی کتاب ہے، یا جدیدیت کا تنقیدی تناظر جو اشتیاق احمد نے مرتب کی ہے، اس میں جدیدیت پر ہی جو مضامین ہیں اکٹھے کر کے، اور بہت خوبصورت مضامین، بہت اچھے جو مضامین ہیں جدیدیت پر، وہ انہوں نے اکٹھے کر کے ایک کتاب بنا دی ہے جس کا نام ہے جدیدیت کا تنقیدی تناظر۔ اب جدیدیت کے بنیادی مباحث پر ایک گفتگو یا چند باتیں جو آج میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع کہ جدیدیت کے بنیادی مباحث وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگلی گفتگو میں ہم باقاعدہ طور پر ان شعراء پر آ جائیں گے جن کا اس پرچے میں ذکر ہے اور جو شامل کیے گئے ہیں۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو حصہ نظم ہے وہ میرے پاس ہے، اور حصہ غزل جو ہے وہ ڈاکٹر فرتاش سید صاحب کے پاس ہے۔ اور حصہ نظم میں جو شعراء کرام شامل ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے اسکیم آف اسٹڈی جو ہے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ اسائنمنٹ کے حوالے سے ہے، چونکہ یونیورسٹی کی طرف سے بھی احکامات موصول ہو رہے ہیں، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جدیدیت کا جو پرچہ ہے، جدید شعری ادب کا جو پرچہ ہے، اس میں آپ نے اسائنمنٹ بناتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو موضوعات آپ کے کورس میں شامل ہیں آپ نے ان پر اسائنمنٹ نہیں بنانی۔ اسائنمنٹس کے لیے اور بہت سے موضوعات مل جائیں گے، اور بہت سے جدید شعراء اور شاعرات مل جائیں گی جن پر آپ اسائنمنٹ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اس کورس کے ساتھ کچھ مجوزہ کتب بھی دی گئی ہیں، آپ ان میں سے کچھ کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان پر بھی اسائنمنٹس لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ آپ جانتے ہیں، آپ اب سینئر کلاس ہے آپ کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اسائنمنٹ کیسے لکھنی ہے اور اس میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ موضوعات آپ کے سلیبس میں جو شامل چیزیں ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ بھی شروع کریں آپ ساتھ ساتھ۔ تو جدیدیت جو ہے اس پر میں نے عرض کیا کہ کچھ مختصر گفتگو جو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جو ہمارے شاعر ہیں پہلے نون میم راشد، ان پہ بات کریں گے۔ تو 20ویں صدی سے پہلے تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ آتی تھیں، اور ان کو ابتدا سے نقطہ عروج اور پھر انتہا اور آخر تک پہنچنے کے لیے صدیاں نہ سہی 1 صدی تو ضرور لگ جاتی تھی۔ 20ویں صدی کی ہنگامہ آرائی نے تبدیلی کی رفتار اتنی بڑھا دی کہ کچھ بھی ثابت نہ رہا۔ تقریباً ہر تحریک ہی اپنی انتہا دیکھے بغیر نیست و نابود ہو جاتی۔ اس میں شبہ والی بات ہے ہی نہیں کہ جدید عہد اچھا برا جیسا بھی ہو انوکھا ضرور ہوتا ہے، اس میں نرالا پن ضرور ہوتا ہے، اس میں ایک اجنبیت ضرور ہوتی ہے۔ جدیدیت نئے پن کی پرزور تائید کرتی ہے،
نئےپن کو ہر چیز پر اولویت دیتی ہے۔ جدیدیت نے قدیم سست رو زرعی معاشرے کو رد کر کے بڑے بڑے شہروں کے اس بے نام تیز رفتار اور ریزہ ریزہ معاشرے کو گلے لگایا جس میں اجنبیت، اخلاقی پستی اور ذہنی زوال کے خطرات کلبلا رہے تھے۔ 20ویں صدی کی تقریباً ابتدائی 2 دہائیوں میں جدیدیت ان تمام تحریکوں پر حاوی تھی، ان پر محیط تھی جو ثقافت، فنون لطیفہ اور ادب کے میدان میں مدتوں سے قائم معیارات کو گرانا چاہتی تھی۔ 19ویں صدی کے ادب میں زیادہ طاقتور چیز حقیقت پسندی تھی۔ جدت پسندوں نے کہا کہ ادب کا سب سے عرفہ و اعلیٰ مقصد یہ نہیں کہ زندگی کی تصویر کشی کی جائے یا اس کو ہو بہو اسی طرح بیان کیا جائے، لیکن ان کا مطلب زندگی سے بھاگنا بھی ہرگز نہیں تھا، زندگی سے جان چھڑوانا بھی نہیں تھا، بلکہ حقیقت پسندی کا جو بھوت تھا اس کو اتارنا تھا، اس سے جان چھڑوانا تھی۔ جس طرح رومانیت نے روایتی نقطہ نظر کو نشانہ بنا کر ختم کیا یا اس کو نشانہ بنایا، بالکل اسی طرح جدیدیت نے ماضی کو رد کیا۔ ماضی میں وہ چیزیں رد کیں جس کو جدیدیت بالکل ناپسند کرتی تھی، کچھ چیزیں شامل ہو بھی جاتی تھیں ساتھ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رومانیت کے برعکس جدیدیت دنیا کو مایوس کن نظر آئی۔ جدت یا جدیدیت پسندوں کا خیال یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی قسمت ہی یہی ہے کہ اس کیفیت میں زندگی گزار دیں جو سماجی لحاظ سے ٹوٹ چکی ہے، اور ساتھ ہی یہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ اس عذاب سے کب جان چھوٹے گی۔ یہ بات بذات خود مایوس کن ہے، اس لیے شاید رومانیت کے برعکس یہ مایوس کن نظر آتی ہے۔ اب جدیدیت کے فوری بعد یا اس کے ہوتے ہوئے ہی ایک اصطلاح کا چرچا ہونے لگا جس کو مابعد جدیدیت کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سلیبس اور کورس میں تو شامل نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسے چند فکروں میں اس کا تعارف حاصل کر لیا جائے، چونکہ جدیدیت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اور جدیدیت کے اندر ہی یہ بھی گھس آتی ہے، تو اس لیے ایسے بطور اصطلاح ہم اس کا مطلب ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جدیدیت کے بعد پیدا ہونے والی ایک اہم اصطلاح مابعد جدیدیت ہے، جو امریکہ اور انگلستان کے تنقیدی مباحث میں 1950 اور 1960 کے درمیان داخل ہوئی اور 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ اس کا دائرہ کار جدیدیت سے وسیع ہے۔ مابعد جدیدیت کے حامی ان تبدیلیوں سے خائف نہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا میں لا رہی ہے، وہ ان تبدیلیوں سے گزر بسر کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے سمجھوتے کی بات کرتے ہیں۔ وہ عام مقبولیت والی چیز کو تحقر امیز رویے سے نہیں دیکھتے، وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان کے نقطہ نظر میں، اس لیے مابعد جدیدیت کا جو نقطہ نظر ہے اس کو زیادہ وسعت حاصل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جدیدیت سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس میں زیادہ وسعت ہے، ورنہ جدیدیت خود ایک بڑی پھیلی ہوئی چیز ہے۔ اس کے بہت میں نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس کے ارتقاء، اس کے ابتدا اور اس کے عروج و زوال، اس میں آنے والی تبدیلیاں اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کرتے تو ہمارے کورس کی بہت ساری چیزیں وہ رہ جاتی،
جدیدیت کے بنیادی مباحث پہ، چونکہ جیسے نام سے یہ ظاہر ہے کہ کورس میں بنیادی مباحث ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ جدیدیت ہے کیا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور مابعد جدیدیت کا تو ویسے ہی میں نے عرض کیا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ وہ گفتگو تھی جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ موضوع جدیدیت کے بنیادی مباحث یہ ختم ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ آئندہ گفتگو جو ہمارے نظم کے پہلے شاعر ہوں گے اس پر ہوگی، اور ان کے متن کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو باقی پھر انشاءاللہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسائنمنٹس کے بارے میں پھر ایک دفعہ گزارش کر دوں کہ آپ اپنی اسائنمنٹس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں اور موضوعات تلاش کر کے کچھ لکھنا شروع کریں۔ باقی پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کریں۔